کہ آج کا جو مجھے موضوع عطا کیا گیا ہے وہ ہے محسن اسلام. توجہ رکھیے گا. میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ تاکہ پھر آپ سلام پیش کریں گے آپ اس ہستی کو. محسن اسلام، عاشق رسول، عم رسول، معشوق رسول، محسن اسلام حضرت سیدنا خواجہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. آج ہم نے خواجہ ابو طالب کی بات کرنی ہے. جتنا وقت مجھے عطا کیا قبلہ قاری صاحب نے انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ سارے مل کے خواجہ ابو طالب کی بارگاہ میں حاضری پیش کیجئے. جتنا سمجھ جملہ آئے اتنا ہی پڑھ کے حاضری پیش کر لیجئے. کہ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے. نظر نظر محبوب خدا جان، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے. نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے. ساری دنیا میرا دل اور میری جان ابو طالب ہے. میرا دل اور میری جان ابو طالب ہے. میرا دل اور میری میرے مرشد کریم پیر طریقت رابر شریعت فخر سادات آل نبی اولاد علی
حضور قبلہ پیر سید محمد انجم حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ اور میرے برادر مکرم جناب قاری محمد اقبال ثاقب صاحب، میرے تمامی میرے بھائی سنہان اب آپ تشریف فرمائیں، میرے آقا حضور کے سارے غلام ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب گرامی القدر، مالک نے اعلان فرمایا کل محبوبہ فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ ذرا سر ہلانے سے بہتر اگر زبان ہلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سرور آئے گا، مجھے بھی سرور آئے گا۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یا اللہ اگر تجھ سے ہم نے پیار کرنا ہے تو کرنا کیا ہوگا، اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب سونے محمد کی پیروی کرنی پڑے گی، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے محبوب کا غلام بننا پڑے گا، میرے محبوب کا نوکر بننا پڑے گا، میرے محبوب کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یا اللہ تیرے محبوب کے غلام بن گئے، نوکر بن گئے، پیچھے چل گئے، پیروی کر لی، غلامی کر لی، نوکری کر لی، تو یا اللہ عطا کیا کرے گا؟ یا اللہ دے گا کیا؟ تو مالک لم یزل فرماتا ہے یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے پھر میں کائنات کا اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دوں گا۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابو طالب، اب ذرا شاش چہرے مجھے چاہیے، حضرت ابو، بولیے بولیے، حضرت ابو، محبت سے حضرت ابو طالب صرف عاشق رسول نہیں بلکہ معشوق رسول بھی ہے۔ اب میں آپ پورے مجمع سے سوال کروں نا کہ ہاں جی جنت میں جانے کا پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ جی بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اعمال کی وجہ سے جانے کا پروگرام ہے کہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے جانے کا پروگرام ہے؟ بولیے بولیے۔ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اعمال سے جنت میں چلے جائیں۔ پھر میاں محمد صاحب کو پڑھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عدل کریں تھے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تھے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے۔ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے گربانوں میں جا کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں، ہمارے کرتوت کس طرح کے ہیں۔ اگر پردہ اٹھ جائے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہے۔ اب آپ یقیناً میرا بھی یہ دعویٰ ہے، آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے جنت میں جائیں گے اور نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ ذہن حاضر ہے جی، آپ کا ذہن حاضر ہے؟ جنت میں جائیں گے اور نبی کی غلامی کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے، نبی کے پیار کی وجہ سے۔ اگر باہر ایک ریڑی لگانے والے بندے سے پوچھوں میں یار بالکل جو ان پڑھ قسم کا بندہ بھی ہو، ریڑی لگانے والا کوئی عام آدمی ہو، پوچھوں یار جنت میں جائے گا؟ کہے گا جاؤں گا اعمال کی وجہ سے یا محبت رسول کی وجہ سے؟ وہ بھی یہی جواب دے گا محبت رسول کی وجہ سے جاؤں گا، اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، اعمال اتنے اعلیٰ نہیں ہیں، اعمال اتنے ستھرے نہیں ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، جملے کو پیک کیجئے گا، دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے گا، اگر میں آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کریں، نبی سے پیار کا دعویٰ کریں، نبی سے عشق کا دعویٰ کریں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو عاشق رسول ہے وہ تو جنت میں چلا جائے، اور جس سے نبی نے پیار کیا، جس سے نبی نے پیار کیا اس کو دنیا سیدنا ابو طالب کہتے ہیں۔ آئیے میں کوئی لمبی چوڑی تمہیدوں میں نہیں جانا چاہتا۔ شیب ابی طالب، میرے آقا حضور رحمت کنیر علیہ السلام کہ پورے خاندان کو 3 سال تک شیب ابی طالب کو اس گھاٹی میں قید کیا گیا۔ سارے مکے کے بڑے بڑے مشرک کافر آئے حضرت ابو طالب کے پاس، آ کر کہنے لگے ابو طالب آج ہمارے ساتھ 1 to 1 کر، 2 ٹوک بات کر۔ کہا جی کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب ہم سوچنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کہا مانگوں گا بھی نہیں۔ ذہن حاضر رکھیے گا، بسم اللہ۔ کہا مانگوں گا بھی نہیں۔ کہا بالکل نہیں موقع دیں گے۔ کہا نہیں مانگوں گا۔ کہا تمہارا مسئلہ کیا؟ اپنا مسئلہ واضح کرو۔ کہنے لگے ابو طالب آج کے بعد یا ہمارے ساتھ، قاری صاحب، یا ہمارے ساتھ یا محمد کے ساتھ۔ اگر ہمارے ساتھ آئے گا تو محمد کو چھوڑنا پڑے گا، بنو ہاشم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ان کے ساتھ رہے گا ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔
ہم تیرے ساتھ بالکل تیرے ساتھ نہیں دیں گے، اگر محمد کو نہیں چھوڑے گا ہم سارے تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے ساتھ میل جول ختم، لین دین ختم، تیرے ساتھ غمی شادی ختم، سارے معاملات ختم، ہماری کسی تقریب میں تو نہیں آ سکتا۔ خواجہ ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا او مشرکو، وہ تمہارا یہی مسئلہ تھا؟ کہاں یہی مسئلہ تھا؟ آپ نے فرمایا پھر غور سے سن لو، غور سے سننا، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا، ابو طالب کا جواب بھی سننا۔ ابو طالب دنیا چھوڑ سکتا ہے، سونے محمد کا پیار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کہا کہ ابو طالب دنیا چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث۔ کہا ابو طالب دنیا چھوڑ سکتا ہے، سونے محمد کا پیار ہے۔ اب توجہ کیجئے جی، خاص توجہ چاہوں گا، ان مشرکوں نے کیا کعبے کے سین میں بیٹھ کے کاغذ منگایا، قلم منگائی، لکھا کیا کہ آج کے بعد ہمارا ابو طالب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، اگر ابو طالب مر بھی جائے اس کو پلٹ کے دیکھے گا کوئی نہیں، اس کو کوئی چیز دے گا کوئی نہیں، اس سے کوئی چیز لے گا کوئی نہیں۔ انہوں نے وہ لیٹر لکھا، وہ تحریر لکھی، وہ خط لکھا، لکھ کے خط ڈالا صندوق کے اندر، صندوق کو مارا تالا، صندوق رکھا کعبے کے اندر، کعبے کو مارا تالا، صندوق کی چابی مشرکوں کے پاس، کعبے کی چابی مشرکوں کے پاس، چلے گئے اپنے گھروں میں۔ وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین بڑا سستا ہمارے پاس آیا، دین سستا نہیں آیا، دین بڑا مشکلوں سے ہمارے پاس آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے خاندان کو قید کیا گیا، ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، ہم نے درختوں کے چھلکے کھا کھا کے گزارا کیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت صحابہ ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا، نہ کھانے کو درختوں کے پتے ملے، نہ کھانے کو درختوں کے چھلکے ملے، بلکہ ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، اس کو پہلے ایک منہ میں رکھتا، وہ چباتا، وہ چھوڑتا، دوسرا رکھتا، وہ چباتا، وہ چھوڑتا، تیسرا رکھتا، وہ چھوڑتا، چوتھا، وہ چھوڑتا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے ایک چمڑے کے ٹکڑے کو کھا کھا کے گزارا کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ بڑے صبر والے، میرے آقا بڑے صبر والے، ہم نے آقا سے بڑھ کے صبر والا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ پر جب نبی پاک اس جملے پہ آئے، اس جملے پہ آئے، سرکار کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، سرکار رونے لگے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تحریر رکھ کے چلے گئے، صندوق کو تالا، کعبے کو تالا، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، میرے آقا سے قبیلے کے بچوں کا بلکنا دیکھا نہ گیا، تڑپنا دیکھا نہ گیا، بلکنا دیکھا نہ گیا۔ حضور چڑھے پہاڑی پہ، توجہ ہے جی آپ خاص توجہ، حضور چڑھے پہاڑی پہ، پہاڑی پہ سرکار بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ میرا سونا بھتیجا پہاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پیچھے پیچھے پہاڑی پہ دوڑ کر پہنچے۔ سونے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سونے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا چچا جی ابھی میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے، ابھی میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ جو کاغذ کا ٹکڑا ان مشرکوں نے لکھ کے صندوق میں ڈالا تھا، صندوق کو تالا لگایا تھا، کعبے کو تالا لگایا تھا، میرے اللہ نے مجھے بتایا اس کاغذ کے ٹکڑے کو کیڑا کھا گیا، اگر بچائے تو اللہ کا نام باقی بچائے۔ توجہ توجہ توجہ، بچائے تو اللہ کا نام باقی بچائے۔ حضرت ابو طالب نے سیکنڈ نہیں لگایا، دوڑ کے نیچے اترے، شین حرم میں پہلی مرتبہ کھڑی ہو کے بڑے دھڑلے کے ساتھ حضرت جناب ابو طالب نے آواز لگائی، او مکے کے مشرکو، او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ، او شیبہ، باہر نکلو۔ سارے باہر آئے، وہ سمجھے ابو طالب کا پروگرام چینج ہو گیا، محمد کو چھوڑنے کا پروگرام بن گیا۔ کہتے ابو طالب بلایا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے تیرا محمد کو چھوڑنے کا پروگرام بن گیا، لگتا ہے تیرا صبر ختم ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا او مشرکو، اس حوالے سے ابو طالب کا وہی جواب ہے، دنیا چھوڑ سکتا ہے ابو طالب، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب پھر بلایا کیوں ہے؟ پھر آواز کو دی ہے، پھر ہمیں بلایا کیوں ہے؟ شین حرم میں کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ دیکھو میرا بھتیجا کدھر ہے، میرا بھتیجا کدھر ہے؟ کہا جی پہاڑی پہ۔ کہا کہ میرے بھتیجے نے ابھی مجھے خبر دی ہے، اس کی اللہ نے خبر دی ہے کہ تم نے جو کاغذ رکھا تھا نا صندوق میں، اس کو کیڑا لگ گیا، کھا گیا، باقی بچا ہے تو اللہ کا نام بچا ہے۔
توجہ کیجئے، باقی بچا ہے تو اللہ کا نام بچا ہے۔ اب کاف مشرکوں نے کہا یہ ابو طالب یہ تو غیب کا معاملہ ہے، ہم کیسے مان لیں؟ حضرت خواجہ ابو طالب نے فرمایا چلو پھر غیب پہ بھی 1 to 1 کر لیتے ہیں۔ وہ کہا کوئی تو ہے جس نے اس کو بتایا ہے نا، وہ کوئی تو ہے نا اس سے پیار کرنے والا جس نے بتا دیا کہ کاغذ کو کیڑا کھا گیا، صرف اللہ کا نام بچا ہے، خاص توجہ چاہوں گا۔ کافروں نے کہا ابو طالب ہمارے ساتھ پھر ایک معاہدہ کر، خاص توجہ، پھر ایک معاہدہ کر۔ کہا بولو کیا معاہدہ ہے؟ پھر 1 to 1 کر۔ کہا بولو کیا کرنا ہے؟ کہا ابو طالب اگر جیسا تو کہتا ہے، تیرے بھتیجے نے جیسا کہا، اگر تو ویسا ہوا تو پھر تو ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، پھر تو ہم تکلیفیں دینی، پھر اس کا پیچھا ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر ویسا نہ ہوا، کاغذ سلامت ہوا، کیڑے نے نہ کھایا ہوا، تو پھر بول کیا کہتا ہے؟ خاص توجہ، بول کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا او مشرکو جیسا میرے بھتیجے سونے محمد نے فرمایا، اگر تو ویسا نہ ہوا تو میں تمہیں یہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد ابو طالب الگ، محمد الگ۔ ابو طالب محمد کو چھوڑ دے گا، اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، اس کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا۔ قبیلے والے پریشان، برادری والے پریشان، ابو طالب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چھوڑنا ہی تھا تو قید کیوں کاٹی؟ چھوڑنا ہی تھا پتے کیوں کھائے؟ چھوڑنا ہی تھا چھلکے کیوں کھائے؟ چھوڑنا ہی تھا بچے کیوں بھوکے مروائے؟ چھوڑنا ہی تھا خاندان کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا او میری برادری والو، او میرے قبیلے والو، سنو سنو، تم محمد کو جانتے ہو بعد سے، میں جانتا ہوں پہلے سے، میں جانتا ہوں پہلے سے۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سونا محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں نے ویسے ہی دعویٰ کر دیا، میں نے ہوا میں تیر چلا دیا۔ کہا میں جانتا ہوں محمد جھوٹ کبھی بھی، بولیے بولیے، جھوٹ کبھی بھی۔ حضرت ابو طالب نے دعویٰ کر دیا، کہا جی بلاؤ چابی والے کو۔ چابی والا آ گیا، کعبے کا تالا کھلا، صندوق کا تالا کھلا، کھولا صندوق، نکالا کاغذ، جیسا میرے آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت ابو طالب پاک نے فرمایا کہ اب تو یا کرو، وہ اب تو شرم کرو، اب تو میرے سونے محمد کا پیچھا چھوڑ دو، اب تو تکلیفیں دینی چھوڑ دو، اب تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ کہ کافروں کو تھوڑی سی کچھ حیا آ گئی، کیونکہ معاہدہ جو کیا تھا وقت گزرتا گیا، حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک کا دونوں کا بستیوں کا وصال ہوا۔ کافروں نے سوچا آگے تو ہم جب بھی تکلیف دینے کا سوچتے تھے ابو طالب آگے آ جاتا، خدیجہ آگے آ جاتی، اب نہ رہی خدیجہ، نہ رہا ابو طالب، اب چلو شیطان نے ان کو ورگلایا محمد کو قتل کر ڈالو۔ پلان بن گیا، میٹنگ ہو گئی دار الندوہ میں، پر ان کو پتہ نہیں تھا ابو طالب تو آگے دیوار تھی، خدیجہ تو آگے دیوار تھی، اس دیوار کو کھڑا کرنے والا کائنات کا اللہ تھا۔ وہ ابو طالب دنیا سے گیا ہے، خدیجہ دنیا سے گئی ہے، محمد سے پیار کرنے والا رب تو نہیں گیا۔ اب میں رک کے یہاں پہ جملہ عرض کروں، جو لوگ نا ایمان کفر کی باتوں میں پڑھتے ہیں، میں بالکل یہاں پہ ایمان کفر کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میں اس بات میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ علماء کے نزدیک تحقیقی مسئلہ ہے۔ میں اتنا لازمی کہوں گا، میں اتنا لازمی عرض کروں گا کہ میں اور آپ سرکار کی ناموس کا ایک نعرہ مار لیں، سرکار کی ناموس کی ایک ریلی نکال لیں، سرکار کی ناموس کی ختم نبوت کی کانفرنس کروا لیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد اہل سنت کہتے ہیں، بہت بڑا محافظ ناموس رسالت کہتے ہیں، بہت بڑا جناب ہم ناموس رسالت کا محافظ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے، میں آپ ایک جلسہ کر کے، میں آپ ایک پروگرام کر کے، میں آپ ایک ریلی نکال کے، میں آپ ایک جلسہ کر کے، میں آپ 2-4 نعرے مار کے اپنے آپ کو بہت بڑا محافظ کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے حضرت ابو طالب نے 1 2 4 10 15 20 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال نہیں، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے 46 سال میرے نبی کی خدمت کی۔ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔
کتنے سال جی بولیے؟ 46 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے، میرے نبی کا دفاع کیا ہے. اور حضرت ابو طالب ایک دن میرے آقا حضور کو لے کے جا رہے ہیں تجارت کے لیے. اور یہ واقعہ آپ کو علماء سے سنا ہوگا. ایک جگہ پہ پہنچے جا کے میرے آقا حضور کی عمر شریف ہے 13 سال. کتنی جی؟ توجہ رکھیے کتنی عمر ہے میرے آقا حضور کی جی؟ عمر شریف میرے نبی پاک کی 13 سال ہے. حضرت ابو طالب ساتھ ہیں اور تاجر بھی ساتھ ہیں. قافلے جا رہے ہیں شام کو. رستے میں قافلہ پہنچا ایک جگہ پہ، ایک کلیسا تھا، ایک راب کا گرجا تھا، اس کے پاس پہنچا. ایک وہاں بہت بڑا درخت تھا، درخت کے نیچے قافلہ رکا. جب قافلہ رکا اندر سے راب کا نام تھا نستورہ، بعد میں لکھا راب کا نام تھا اہیرہ. وہ دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہتا ہے وہ قافلے والوں میں تمہیں دعوت کھلانا چاہتا ہوں. قافلے والے بڑے حیران ہیں کہ اس عیسائی راب نے کبھی کسی کو پانی نہیں پوچھا. کوئی مانگنے جائے تو پانی کا گلاس نہیں دیتا، پانی کا پیالہ نہیں دیتا، اور آج یہ کھانا کھلانے کے لیے تیار ہے. اور ان کو پتہ نہیں تھا کھانا کس وجہ سے کھلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. اللہ اللہ راب آیا کہ کہنے لگا میں تمہیں دعوت کھلانا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں. میں اپنا ذوق بھی تو پورا کروں نا، صاحب افضل رانجہ بھی تو راضی کروں نا. میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم دعوت کھانے آ جاتے ہیں. دعوت کا ٹائم آ گیا، وقت آ گیا. سارے قافلے والے اس کلیسے میں چلے گئے. میرے آقا عمر میں سب سے چھوٹے ہیں. میرے آقا کو انہوں نے کہا اے محمد تم سامان کی رکھوالی کرو، تم سواریوں کے پاس رہ جاؤ، ہم کھانا کھا کے واپسی پہ تمہارے لیے کھانا لے آئیں گے، کھانا لے آئیں گے، کھانا لے آئیں گے، کھانا لے آئیں گے. سارے کلیسے میں چلے گئے. جب دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے. رب نے ایک نظر سب پہ ڈالی. اب راب جناب ایسے کر کے سب کو دیکھ رہا ہے. راب کہتا ہے قافلے والوں کو رہ تو نہیں گیا؟ راب کہتا ہے قافلے والوں تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا جو نہ آیا ہو نہ آیا ہو؟ کہتے ہیں نا ہم سارے آ گئے ہیں، کوئی نہیں رہ گیا. راب کہتا ہے پھر سوچ لو کوئی رہ تو نہیں گیا. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی عمر 13 سال ہے، ہم نے اسے سواریوں کی رکھوالی پہ چھوڑ دیا ہے، سامان کے پاس رکھا ہے، اس کے لیے ہم کھانا لے جائیں گے. راب نے کہا اچھا ہوگا اسے بھی بلا لیا جائے، اچھا ہوگا اسے بھی بلا لیا جائے. خاص توجہ چاہوں گا، مہمان کفر کی باس میں نہیں پڑھنا چاہتا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اچھا ہوگا اسے بھی بلا لیا جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. پیر صاحب تمامی باپ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے پیر صاحب کا. اللہ 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 میرے مرشد آئے، اللہ اللہ میرے مرشد آئے، اللہ اللہ میرے مرشد آئے. میں سونے دے شجن مناوا، میں سونے دے شجن مناوا. پھول پتیاں نل رست سجا دے وہ کیوں دیتی میرے بالنی میرے دل بر آئے. اللہ اللہ میرے دل بر آئے، اللہ اللہ میرے دل بر آئے. دل بر میرا سب تو سونا، دل بر میرا سب تو سونا. عید جیا کوئی غور نہیں غور، دیکھو اپنی آپ مثال جی میرے دل بر آئے. اللہ اللہ میرے دل بر آئے، اللہ اللہ میرے دل بر آئے، اللہ اللہ میرے دل بر آئے. اللہ آمین. کس جگہ پہ تھا جی؟ راب نے کہا اچھا ہوگا بلا لیا جائے. سبحان اللہ کی صدا آج تاکہ میں اپنے تسلسل میں جاؤں آگے. سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. اس سے پہلے شعر ایک تسلسل کے لیے پڑھ لیجئے. نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے،
یا اللہ اس راب نے کہا اس کو بھی بلا لو، اچھا ہوگا بہتر ہوگا۔ قافلے والے کے جا کے میرے آقا کو بلایا، میرے آقا آ رہے ہیں۔ جب میرے آقا اس کلیسے میں پہنچے، راب نے بڑا اعلیٰ استقبال کیا۔ توجہ رکھیے، راب نے بڑا اچھا استقبال کیا میرے آقا کا، بڑا اعلیٰ استقبال کیا۔ راب استقبال کر کے میرے آقا کو جا کے راب نے اونچی جگہ پہ بیٹھایا، سب قافلے والوں سے اعلیٰ جگہ پہ بیٹھایا، اعلیٰ کھانا دیا۔ جب سارے کھانا کھا چکے، وہ راب کہتا ہے اے ابو طالب بتا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے فرمایا یہ میرا بیٹا لگتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ تیرا بیٹا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس کے والد کا تو انتقال ہو جانا چاہیے تھا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا راب کیا بات ہے؟ راب نے کہا ابو طالب ہماری سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس درخت کے نیچے تم لوگ آ کے ٹھہرے ہو، اس درخت کے نیچے آخری نبی ٹھہرے گا، اور جب وہ ٹھہرے گا درخت کی شاخیں جھک جھک کے اسے سلامیاں پیش کریں گی۔ ابو طالب نے کہا آپ اور بتا اور کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ راب نے کہا جی ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ کہا ابو طالب میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تو جو ہے جی لوگ تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں جی ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا، کدھر گئے کدھر نہیں گئے۔ اب آپ اس جملے پہ دھیان دیجئے گا، آپ خود پہنچ جائیں کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں۔ راب نے کہا ابو طالب یہ آخری نبی ہے، توجہ یہ آخری نبی ہے، آخری نبی کی ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں، یہ آخری نبی ہے اللہ کا۔ اور اگر تو اس کو لے کے شام چلا گیا، یہود شام پہچان لے گے، نشانیاں پہچان کے اس کو شہید کر دیں گے۔ اور اگر تو اب تیرے سامنے دو مسئلے ہیں، مال بچانا چاہتا ہے کہ آمنہ کا لال بچانا چاہتا ہے، تیرے سامنے دو مسئلے ہیں، یا محمد کو بچا یا مال کو بچا۔ جناب ابو طالب نے سوچا نہیں، آپ نے بالکل نہیں سوچا، بہت بڑا مال تھا، مال تجارت تھا، مال کا نقصان ہو رہا تھا۔ جناب ابو طالب نے اس راب کو کہا مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آمنہ کے لال کی ضرورت ہے۔ اور ایمان سے بتائیے جناب ابو طالب وہاں سے واپس پلٹے مکے کو آئے، اب بتائیے کہ ابو طالب بھتیجا سمجھ کے واپس آئے تھے کہ نبی سمجھ کے واپس آئے تھے؟ اور میں نے کہا تم تو باتیں کرتے ہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، میرے آقا 13 سال کے ہیں، جناب ابو طالب نے تب میرے نبی کو نبی مان لیا تھا۔ اور یقیناً ابو طالب نبی مانے تو واپس لے کے آئے، نبی مانے تو یہودیوں سے بچایا میرے نبی کو، واپس لے کے آئے۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، میں لاسٹ جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر رول بیان میں سورہ یوسف کے اندر تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام گئے نا قید میں، خاص توجہ قاری صاحب آپ کی بھی، جب یوسف علیہ السلام گئے قید میں، جیل میں جب گئے تو وہاں جو جیل کے قیدی تھے، جو وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دلاسے دی۔ ذہن حاضر کریں گے جملہ سمجھ پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو دلاسے دیے کہ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے، بندے آتے رہتے ہیں جیل میں، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے ایسا۔ دلاسے دیے، کچھ لوگوں نے ان کو پانی پیش کیا، کچھ نے آپ کے جوتے سیدھے کیے، کچھ نے آپ کو کپڑے پیش کیے، خدمتیں کرتے رہے۔ اور امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں جتنے 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 لوگوں نے، ان جتنے کافروں نے، ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دلاسا دیا تھا، حوصلہ دیا تھا، پانی دیا تھا، جوتا سیدھا کیا تھا، کپڑے دیے تھے، چادر دی تھی، بسترا دیا تھا۔ امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں تب تک اللہ نے ان کو موت نہ دی جب تک کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کر لیا تھا۔ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، ایمان والے نہیں ہو گئے تھے۔ اب آپ بتائیے ایمان سے جو ایک دلاسا دے نبی کو، جو ایک بار جوتا سیدھا کرے نبی کا، جو ایک بار پانی پیش کرے، جو ایک بار یوسف علیہ السلام کو کھانا پیش کرے، اللہ اس کو تو مرنے سے پہلے ایمان نصیب کرتا ہے۔ تو جس حضرت ابو طالب نے 46 سال میرے نبی کا دفاع کیا،
کتنے سال جی؟ 46 سال میرے نبی کا دفاع کیا، اس ابو طالب کی شان کا کیا عالم ہے؟ پھر تاجدار گولڈا بلکہ ایک سید بادشاہ سید امتیاز شاہ سرکارمی بڑی امام کے خطیب ہے، آپ نے لکھا فرماتے ہیں کہ آ تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے، فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان بچوں کا لہو دے کے پروان چڑھایا ہے، بچوں کا لہو دے کے پروان چڑھایا ہے، اے دین محمد پہ، اے دین محمد پہ احسان ابو طالب، اے دین محمد پہ تو شیب ابی طالب کو، تو شیب ابی طالب پر ذرا غور تو کر سید، سرکار کی خدمت ہے، سرکار کی خدمت ہے، توجہ، سرکار کی خدمت ہے، ایمان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا میں نے خواجہ ابو طالب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا اللہ قبول فرمائے، اور ہم تمامی کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی، آپ کے سونے صحابہ کی، آپ کی اہل بیت کی، اولیاء کاملین کی پکی سچی محبت پیار عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔